ایک ایسا ملک جس کا لیڈر کبھی دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اسرائیل بھی اس سے ڈرتا تھا۔ اس پر اور اس کے بیٹوں پر ہالی ووڈ نے ایسی بری اور گھناؤنی فلمیں بنائیں جن میں یہ بھی دکھایا گیا اس کے بیٹے مزے کے لیے اپنی ہی ملک کی چھوٹی لڑکیوں کو اسکول جاتے ہوئے اغوا کر لیتے تھے۔ استغفر اللہ! کیا واقعی ایسا تھا؟ اس ملک میں دنیا کا 5واں سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ ہے۔ یہاں مردوں کے مقابلے میں عورتیں بہت کم ہیں، اور جو عورتیں یہاں ہیں وہ کسی حور اور پری سے کم نہیں۔ ان کے نخرے بھی بہت زیادہ ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں آج ہر طرف کی گندی سرگرمیاں کھلے عام ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عراق کی۔ اسی کے ساتھ ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس مقدس سرزمین کی سیر پر، جہاں ہمارے پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام فرمایا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت غوث العظم کا مزار بھی موجود ہے، جنہیں اولیاء کرام میں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے، اور یہی ملک عظیم لیڈر صدام حسین کا وطن بھی رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ صدام حسین کے بعد عراق کا کیا حال ہوا اور ان کے بیٹوں کے ساتھ کیا کچھ پیش آیا، وہ آج کہاں اور کس حال میں ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عراق کا اصل نام جمہوریہ عراق ہے۔ یہ مشرقی وسطی میں واقع ہے اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ سمندر سے کٹا ہوا ملک ہے، مگر اس کے علاقے الجزائر سے خلیج فارس تک ایک چھوٹی سی ساحلی پٹی جڑتی ہے جو بہت محدود ہے۔ اس خطے پر وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ کی نظریں جم گئیں اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ عراق کی سرکاری زبانیں عربی کردی ہیں، مگر یہاں ترکی، فارسی، آرامی اور انگریزی بھی بولی جاتی ہے۔ یہ سرزمین ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کی گواہ ہے۔ یہاں کے لوگ فحش اخلاق، مہمان نواز اور زندہ دل ہیں۔ خاص طور پر نوجوان اپنی خوبصورتی اور دلکش کی وجہ سے مشہور ہے۔ غیر ملکی مہمانوں کا احترام کرنا عراقی عوام میں خاص پہچان ہے۔ عراق کی 80% آبادی عرب، 15% کردی اور باقی دیگر قومیتوں پر مشتمل ہے۔ 95% لوگ مسلمان ہیں، جن میں 61% شیعہ اور 34% سنی ہیں، باقی میں عیسائی اور دیگر مذہب شامل ہیں۔ عراق کی معیشت زیادہ تر تیل اور گیس پر قائم ہے، اور یہ دنیا کے ان بڑے ممالک میں شامل ہے جن کے پاس سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں۔ یہاں دنیا کا پہلا پہیہ بھی بنایا گیا جو لکڑی سے تیار ہوا، لیکن افسوس یہاں ایک تاریخی پہلو بھی ہے۔ بڑے شہروں میں فحاشی، ڈانس بار، شیشہ کلب اور مساج سینٹر عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس سرزمین کو پاک فرمائے، آمین۔ عراق کا دارالحکومت بغداد ہے، جو کبھی علم و دانش اور تجارت کا عظیم مرکز سمجھا جاتا تھا۔ 2003 میں امریکہ کے حملے نے شہر کو شدید نقصان پہنچایا اور تاریخی ورثہ تباہ ہو گیا۔ بغداد تجارت کا بھی مرکز تھا۔ کاروان، اونٹ، کشتی، ہر طرف سے تاجر آتے تھے۔ مثالیں، کپڑے، سونا، کتابیں، سب کچھ یہاں سے گزرتا تھا۔ بغداد نے دکھایا جب علم اور تجارت مل جائیں تو شہر صرف شہر نہیں رہتا، تاریخ بن جاتا ہے۔ پھر وقت بدلا، حملے ہوئے، جنگیں ہوئیں، بڑی لائبریریاں جل گئیں، لوگ گھبرا گئے، شہر ویران ہو گئے۔ پھر بعد کے زمانوں میں بھی بغداد نے کئی بار مشکل دیکھی، تباہی، عمارتیں، ڈر و خوف، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آج کا بغداد آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ نئی سڑکیں، نئے اسکول، نئی عمارتیں لوگ پھر سے امید پیدا کر رہے ہیں۔ چائے کے ہوٹل، کتب خانے، درکار، بازار، سب ایک بار پھر زندہ ہو رہے ہیں۔ بچے اسکول جا رہے ہیں، نوجوان خواب دیکھ رہے ہیں۔ شہر ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن علم اگر زندہ رہے تو سب کچھ دوبارہ بن سکتا ہے۔ یہ شہر صرف اینٹیں اور سڑک نہیں، یہ محنت، ہمت اور علم کی کہانی ہے۔ پھر ہم پہنچے ہیں کربلا، جی ہاں، جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مزارات موجود ہیں۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں زائرین یہاں آتے ہیں۔ اسی طرح بغداد کے قریب حضرت موسیٰ کاظم اور دیگر اہل بیت کے مزارات موجود ہیں، جن کے زیارت مسلمان اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن آج عراق بے شمار مسائل سے دوچار ہے۔
بے روزگاری، غربت، صاف پانی کی کمی اور لوگ بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں۔ عراق کی تاریخ میں مسلسل جنگیں، سلطنتیں اور حملے ہوتے رہے ہیں۔ 1979 میں صدام حسین سامنے آئے۔ وہ ایک مضبوط لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے دور میں ایران جنگ، کویت جنگ اور دیگر تصادم ہوئے جنہوں نے ملک کو کمزور کیا۔ امریکہ اور مغربی میڈیا نے صدام حسین اور ان کو بیٹوں پر مبنی فلمیں بنائیں، لیکن اس میں بڑا حصہ پروپیگنڈا تھا۔ البتہ یہ سچ ہے کہ ان کے بیٹوں کے بارے میں سخت مزاجی اور غلط حرکات کے الزامات عراق کے اندر بھی موجود تھے، مگر انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ صدام حسین کے بیٹوں کو بعد میں عراق چھوڑنا پڑا اور وہ اردن میں مقیم ہو گئے۔ آج وہ پردے میں عام سی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر کار 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دی گئی۔ ان کا ایک قول مشہور ہے: جب تک میں زندہ ہوں مسلمان دنیا کو کوئی میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ آج بھی بہت سے عراقی انہیں یاد کرتے ہیں، مگر ملک پر جنگ کے اثرات باقی ہیں، غربت اور مسائل بڑھ گئے ہیں۔ عراق کے پرچم پر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، کرنسی عراقی دینار ہے اور ملک میں بڑے دریا دجلہ اور فرات بہتے ہیں۔ یہاں کے نوجوان فٹ بال اور دیگر کھیل پسند کرتے ہیں اور ملک کی معیشت زیادہ تر تیل پر چلتی ہے۔ ان کا قدیم شہر تھا اور جو آج کے عراق میں واقع ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں بادشاہ نے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ بغداد کبھی دنیا کی سب سے بڑی ریاست عباسی خلافت کا مرکز تھا۔ یہاں بڑے بڑے مدرسے، کتب خانے، سائنسدان، فقہ، مدرسین رہتے تھے۔ مشہور بیت الحکمہ بھی یہاں سے تھا، جہاں دنیا کے بے شمار کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جو علم بغداد میں نہیں وہ کہیں نہیں۔ کربلا، عظیم قربانی کی سرزمین عراق کا نام آئے اور کربلا کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے حق کے لیے عظیم قربانی دی، ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور اسی واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ بابل، لٹکی ہوئی جنتیں۔ دوستو، عراق میں ایک اور تاریخی مقام شہر بابل ہے۔ آج ان کے آثار موجود ہیں، لیکن تاریخ اب بھی زندہ ہے۔ عراق کے لوگ کیسے رہتے ہیں؟ عراق کے لوگ مہمان نواز، نرم دل، مذہبی اور محنتی ہوتے ہیں۔ یہاں کے مشہور کھانے کباب، کوزی چاول اور گوشت، سمون عراقی روٹی۔ رات کو لوگ اکثر چائے خانے میں بیٹھتے ہیں اور گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ عراق میں زیادہ تر گرمی شدید، سردی معتدل ہوتی ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت کئی بار 45 ڈگری سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔